جب مریم کے پیٹ سے عیسیٰ آئے تو لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا، مریم نے بچہ پیدا کیا، ارے اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ خرافاتی لوگ گھیر لیے، مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تم تو محراب میں نماز پڑھتی ہو، عبادت میں مصروف رہتی ہو اور اتنی نیک بنتی ہو، اور پھر شادی سے پہلے بچہ، یعنی سب کو دکھاتی ہو، ڈھڈورا پیٹتی ہو، اور حالت یہ ہے کہ تم نے ایک ناجائز بچے کو جنم دے دیا، شادی سے پہلے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ پہلے تو مریم خاموش رہی، جب لوگوں کے تانے وہ سن نہ سکی، بڑے بڑے کمنٹ، بڑے بڑے گندے کمنٹ بھی آتے ہیں نا، کیچڑ اچھالا جاتا ہے نا، اور یہ تو سامنے دکھ رہا ہے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کہاں سے؟ جب مریم اس کمنٹ کو سن نہیں سکی اور لوگوں کے باتیں اور تانے جب برداشت نہ کر سکی تو اشارہ کر دیا اس بچے سے پوچھ لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھ لو کہ تیرا باپ کون ہے، وہ خود ہی بتا دے گا، جاؤ جاؤ۔ جب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ جب لوگوں سے کہا اس بچے کی طرف جاؤ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تو مجھے اس کے پاس بھیج رہی ہے جو پالنے میں جھول رہا ہے، جو گہوارے میں کھیل رہا ہے، جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کیا بولے گا؟ کیف نکلم، ہم کیسے اس سے بات چیت کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے، جو پالنے کے اندر پلا ہوا ہے، جو جھول رہا ہے، جو کھیل رہا ہے، حالانکہ وہ ابھی چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، وہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ ہم اس سے کیسے گفتگو کریں؟ وہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ جواب تو تمہیں دینا ہے، تم بتاؤ کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کیف نکلم من کانا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم اس بچے کے پاس کیا بھیجتی ہے؟ وہ تو پالنے میں جھول رہا ہے، وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا؟ ابھی اتنا کہا ہی تھا قوم کے لوگوں نے، اتنے میں وہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اسی جھولے سے آواز دیتے ہیں، اسی پالنے سے، وہ گہوارے سے بولتے ہیں، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کا، وہ بچہ جواب دے رہا، دودھ پیتا بچہ عیسیٰ، وہ جواب دے رہا ہے، آئے میری قوم کے لوگوں، آئے میری ماں پر کیچڑ اچھالنے والوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا باپ نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی انجیل دی، آگے بڑے ہو کر جب نبی بنیں گے تو دے گا، اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، بچہ بول رہا ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بڑا مبارک بنایا ہے جہاں میں ہوں، یعنی جہاں جہاں میں جاؤں ہر جگہ برکت ہی برکت ہوگی، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں جہاں ہوں وہاں اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے، اور اس کے بعد جو جملے کہے وہ سنیے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ زندگی جس نے دی اس نے زندگی کے گزارنے کے اصول بتائے ہیں۔ یہ نماز زکریا بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز مریم بھی پڑھا کرتی تھی، یہ نماز موسیٰ بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز ابراہیم بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہر نبی کے اوپر یہ نماز فرض ہے۔ قیامت کے دن کا وہ منظر کیسا ہوگا
کہ جس دن اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جائے گا لیکن ہم اس سے بھاگ رہے ہوں گے، اپنی بیوی کو اپنے سامنے دیکھیں گے لیکن بھاگ رہے ہوں گے، آج ان کے کوئی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وامہ وابیہ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اور اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا۔ یہ بتاؤ اپنے آپ اختلاف ختم ہو جائے اور لوگ جہنم سے ڈرنے کی فکر کرنے لگے۔ تصور کریں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجیہ۔ قرآن کی اس آیت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس دن کیسا ہوگا کہ جب انسان جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جو اپنے بیٹے کے فبر اور پیٹ کے درد کی خبر سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے دنیا میں، قیامت کے دن وہ چیخ چیخ کر کہے گا مجرم لو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، چیخ چیخ کر کہے گا اللہ میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو جہنم میں ڈال دے۔ منظر دیکھیے آپ، کتنا خطرناک عذاب، اس بچے کو اس بیٹے کو جہنم میں ڈال دے۔ وہ صاحبتی اپنی بیوی کو لے کر آئے گا، اللہ میں بیوی کو فدیے میں دے رہا ہوں، اس کو جہنم میں ڈال دے۔ وہ اخیہ اپنے بھائی کو لے کر آئے گا، آئے اللہ دنیا میں میرا اور اس کا خون کا رشتہ ایک، میری ماں ایک، میرا باپ ایک، یہ میرا بھائی، لیکن آج تو اس کو لے لے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ پورا خاندان ایک طرف، اے اللہ یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بابا ہے، کاکا ہے، یہ نانا ہے، یہ دادا ہے، یہ میرا قبیلہ، یہ میرا کنبہ ہے، تو سب لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے۔ ثم ینجیہ لیکن اسے بچا لے، مجھے تو جنت میں ڈال دے، ان سب کو جہنم میں پھینک دے۔ کیسے انسان گوارا کرے گا اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے اللہ کو دے گا، لے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میری بیوی کو جہنم میں پھینک دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میرے خاندان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نجات دے دے، میں نہیں جانا چاہتا۔ تصور کیجئے آپ، یہاں بیٹا جل رہا ہے، آگ لگ جائے گھر میں، بیٹا جل رہا ہے، باپ کسی بھی قیمت پر دروازہ توڑے گا اور اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرے گا کہ اسی طرح بچا لیں، اگر ہم جلتے ہیں جل جائیں لیکن میرا بیٹا بچ جائے۔ دنیا کی آگ میں اپنے آپ کو چھلانگ لگا لیتے ہو اپنے بچے کو بچانے کے لیے، لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی، ایک بار دیکھو گے تو اپنے بیٹے کو ڈالنا گوارا کر لو گے، اپنے آپ کو نہیں، اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو ڈالنا گوارا کر لو گے لیکن اپنے آپ کو نہیں۔ یہ صورتحال ہوگی وہاں پر، اور یہ تصور ہر مذہب کے اندر ہے۔ زندگی دینے والے نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ زندگی میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، کیونکہ یہ زندگی یہاں ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی، اخروی زندگی ہم تمہیں پھر دیں گے اور پھر تمہیں جہنم کے اندر یا جنت کے اندر ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، ایک ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ سن 1969 کے اندر، سن 79 کے اندر، سن 1979 کے اندر، 1979 کے اندر امریکہ نے سب سے پہلا اسکائی لیب آسمان کی طرف چھوڑا۔ سنیے، امریکہ نے سب سے پہلا اسکائی لیب آسمان کی طرف چھوڑا۔ جب وہ آسمان کی بلندیوں پر چلا گیا، اس کا وزن تقریباً 80 ٹن تھا، 80 ٹن۔ وہ آسمان کی بلندیوں پر چلا گیا، جس دنیاوی سسٹم سے وہ چل رہا تھا اس کا کانٹیکٹ، اس کا کنیکشن دنیاوی سسٹم سے منقطع ہو گیا، کٹ گیا۔ اسکائی لیب نے اپنا تعلق دنیا کے سسٹم سے ختم کر لیا، یعنی اب دنیا میں کوئی سسٹم ایسا نہیں جو اسکائی لیب پر کنٹرول کر سکے۔
80 ٹن کا وہ اسکائی لیب کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. امریکہ نے اعلان کر دیا پوری دنیا کے اندر، لوگوں اسکائی لیب سے کنٹرول ختم ہو گیا ہے، اب یہ زمین کی طرف آ رہا ہے اور یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی دیش میں کسی بھی وقت گر سکتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو خود بچاؤ اور اپنے آپ کی حفاظت کرو. غور کیجئے، اسکائی لیب 80 ٹن کا اس دنیا کی طرف تیزی کے ساتھ گر رہا ہے، تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گیا کہ اسکائی لیب نے اپنا تعلق، اپنا کنٹرول ختم کر دیا. لوگ بھاگنے لگے، ایسا لگ رہا تھا کہ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے وہ اسی کے اوپر نہ گر جائے. پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی اور مسجدوں میں، کنیساؤں میں، گرجا گھروں میں دعائیں ہونے لگی کہ اے اللہ، جو جس کو ماننے والا ہے، اے اللہ اس کو ہمارے سروں پر نہ گرنے دے، ہمارے سروں سے بچا لے. میں وہ کہاں گرا، کس خطے میں گرا مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور میں بتا دوں کہ جب 80 ٹن کا اسکائی لیب کنٹرول چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ڈر پوری دنیا کے ہر انسان کے اندر محسوس ہوتا ہے، اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں یہ میرے سر پر ہی نہ گر جائے، میرے اوپر ہی نہ گر جائے. ایک چھوٹے سے اسکائی لیب جس کا وزن 80 ٹن ہے، آپ اس سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ میرے اوپر نہ گر جائے. یہ دنیا نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. جہنم کا تو ایک سانپ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں چھوڑ دے تو وہ ایک پھنکار مار دے سے. جہنم کا ایک سانپ اگر دنیا میں بھیج دیا جائے اور ایک بار وہ ایسے کر دے بس، تو اس کے منہ سے نکلنے والی ایک پھنکار کی وجہ سے، ایک پھنکار سے پوری دنیا میں جتنی بھی کچی زمین ہے، کھیتی ہے اور جہاں اناج پیدا ہوتا ہے، اس کے ایک پھنکار سے پھر پوری دنیا کے اندر کبھی غلہ پیدا نہ ہو، کبھی اناج پیدا نہ ہو. اس کی ایک پھنکار سے ساری کی ساری زمین جل کر راکھ ہو جائے اور پھر اناج پیدا کرنے کے لائق نہ رہے. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے ڈال دیا جائے، ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے؟ آنکھ بند کرو اور کھولو، اس کا 10واں حصہ، اب کتنا کم ہوگا آپ اندازہ لگا لیجئے. ایک لمحہ، دیکھیے میں آنکھ بند کر کے کھول رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، سنیے ایک لمحہ ایسے، بس آنکھ بند کر رہا ہوں، کھول دیا، یہ کیا ہوا؟ ایک لمحہ. اس کا بھی 10واں حصہ آپ کریے تو کتنی دیر ہوگی؟ اتنی دیر کے لیے آنکھ بند کی اور کھول دی، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. اس کا بھی 10واں حصہ، 10 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ، اتنی دیر کے لیے کسی کو جہنم میں ڈال کر نکال دیا جائے. اور اللہ کے نبی فرماتے اس آدمی کو اگر مدینے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے تو اتنی دیر کے لیے جہنم میں جل کر آنے والا آدمی باہر کی طرف جب سانس لے گا، ایسے باہر کی طرف جب سانس لے گا تو اس کی سانس کی گرمی سے پورا مدینہ جل کر راکھ ہو جائے. اس سے آج کون ڈر رہا ہے؟ ایک اسکائی لیب کی فکر تو اتنی زیادہ ہے. ہم دوڑ رہے ہیں بس دنیا کی طرف، ملے یہ دنیا، دوڑ رہے ہیں ہم